شہوت والا کوئی کام نہیں کرنا، ان سے چند گھنٹوں کے لیے پرہیز، کھانے سے دوری، پینے سے دوری، بیوی سے دوری، شہوت کے کام سے دوری۔ میرے محترم دوستو، یہ کام اور یہ خوبی میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کھانے سے پاک ہمیشہ کے لیے، پینے سے پاک ہمیشہ کے لیے، شہوت کے کام بیوی سے پاک ہمیشہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں چند گھنٹے تو اللہ والی یہ خوبی اپنا لے، بڑا عظیم بن جائے گا۔ کتنا عظیم بنے گا۔ محترم بھائی صاحب آپ کو بتلا رہے تھے کہ اللہ نے حج کا ثواب بتلایا، اللہ نے ہر عمل کا ثواب بتلایا، نماز کا ثواب بتلایا، یہ ملے گا وہ ملے گا، نیکی بتلائی۔ لیکن جب باری آئی روزے کی، اللہ نے روزے کا ثواب نہیں بتلایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، فائدہ نہیں ہوتا دنیا میں، نہیں، فائدہ ہے، گناہ بھی معاف ہوں گے، برکتیں بھی ملے گی، رحمتیں بھی ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، یہ روزہ رکھنا یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر تو نے اپنے رب سے مشابہت قائم کر لی، رب سے تو نے تھوڑی سی خصوصیت رب جیسی اپنا لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، عافیتیں ملیں گی، لیکن رمضان کے روزے کی اصل سزا تجھے قیامت والے دن ملے گی۔ مولا کیا ملے گی؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو، جب روزہ تو نے اللہ کے لیے رکھا تو پھر اس کی جزا بھی میں اللہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ مولا تمام چیزوں کی جزا اور انعام آپ نے ہی دے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، ہر چیز کی جزا، ہر نیک عمل کا بدلہ میں اللہ نے ہی دینا ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے بدلے میں جنت ملے گی، حج کے بدلے میں جنت کے محلات ملیں گے، سخاوت کے بدلے میں جنت کے باغات ملیں گے، حور و غلمان ملیں گے، دنیا دین آخرت کی جنت کی بڑی بڑی چیزیں اور انعامات ملیں گے۔ لیکن روزے کا بدلہ جنت کوئی نہیں، روزے کا بدلہ محلات کوئی نہیں، روزے کا بدلہ نہریں کوئی نہیں، روزے کا بدلہ جنت کی نعمتیں کوئی نہیں۔ مولا پھر بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی۔ اور لوگوں اللہ فرماتے ہیں جب روزہ میں اللہ کے لیے رکھا، بدلے میں خود میں اللہ مل جاؤں گا۔ روزے کا بدلہ اللہ خود ملیں گے، اور جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان کا روزہ بڑی عظمتوں والا، یہ رمضان بڑی عظمتوں والا، اس میں مشابہت میں نے بتلائی۔ روزہ رکھنے والا اللہ والی خوبی اپنایا کرتا ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، رب کی ذات بھی کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اسی طرح جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی سورتیں پڑھتا ہے، اس کو بھی ایک خوبی اللہ والی ملا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے یہ تمام کا تمام قرآن مجید رب کائنات کے اندر سے نکلا، اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے گفتگو فرمائی، یہ تمام آیتیں اللہ کی قدرت والی زبان سے نکلی ہے۔ جو جملے جو کلمے رب کی زبان سے نکلے وہ ایک مسلمان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ فرماتے ہیں قرآن والوں کو بھی دنیا میں کوئی خاص عظمت نہ ملے گی، اس کا صلہ دنیا میں نہ ملے گا، کل قیامت والے دن قرآن والوں کو اس کا صلہ خود میں اللہ عطا فرماؤں گا۔ رمضان میں روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ بھی خوشبو، قرآن بھی خوشبو۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رمضان میں
روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آ جاتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اس روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک، عنبر، کستوری اور زعفران سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ایک بات بتانے لگا ہوں، آپ تو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں لوگوں کو بتانا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آج نوجوانوں نے اس کا مطلب کچھ اور نکالا ہے۔ وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ پورا رمضان مسواک نہ کریں، برش نہ کریں، دانت صاف نہ کریں، جو بوٹی پھنس گئی پھنسی رہے، جو ذرات اڑ گئے اڑے رہے۔ کیوں؟ جتنی زیادہ بدبو اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ خوشبو۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بوٹی اور ذرات جو غذا کے دانتوں میں پھنسے، ان کی بدبو مراد نہیں۔ روزہ دار کے جو منہ کی بدبو کی حدیث شریف ہے وہ یہ بدبو نہیں، وہ کون سی ہے؟ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے 15، 14، 13 گھنٹوں میں خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے کبھی کبھار ہلکی سی منہ سے کچھ سمیل آ جاتی ہے، اس سمیل سے مراد ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تو نے بھوک برداشت کی اللہ کے لیے، پیاس برداشت کی اللہ کے لیے، یہ مشقت برداشت کی اللہ کے لیے، جب یہ سب کچھ تو نے اللہ کے لیے کیا، اللہ فرماتے ہیں پھر تھوڑی سی جو بدبو میدے کی، بھوک کی، پیاس کی منہ میں آ گئی، اس کو کل قیامت والے دن نیکیوں کے ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ وضاحت میں نے کر دی، لوگوں کو بھی بتاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں یہ جملے بولنے پہ اس لیے مجبور ہوں، کئی لوگ رمضان میں دانت صاف کرتے ہی کوئی نہیں، مسواک کرتے ہی کوئی نہیں، برش کرتے ہی کوئی نہیں، اور نقصان یہ ہے نماز کی نیت باندھی تو ساتھ والا جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو یہ ساتھ والا نماز پڑھنے سے قاصر ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا، کئی دفعہ نماز توڑنی پڑتی ہے، اس جگہ سے دور جانا پڑتا ہے۔ مسجد میں حالت نماز میں اگر تجھے تیری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، وہ جتنی دیر تکلیف برداشت کر رہا ہے اتنی دیر تجھے گناہ ملا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی منہ سے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو ہلکی سی بدبو آ جایا کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نیکیوں کے ترازو میں رکھ کر اس بدبو کو بھی تولیں گے کہ یہ میری وجہ سے اس نے روزہ رکھا اور اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی۔ اس کے سے مت پتا چلا روزہ دار کے منہ کی خوشبو یہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی یہ عظمت ملا کرتی ہے۔ اور لوگوں اسی طرح قرآن تو سارا ہی ہے ہی بڑا خوشبو، ہے ہی کستوری، اور جس زبان میں آ جائے یہ زبان بھی کستوری بن جایا کرتی ہے، جس دل و دماغ میں آ جائے یہ بھی معطر ہو جایا کرتا ہے، جس جسم میں قرآن آ جائے وہ جسم بھی بڑا اعلیٰ بن جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جن جسموں میں قرآن ہے، جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، قاری قرآن کہا جاتا ہے، ان کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ وہ عظمت اسی لیے ہے کہ ان کی آنکھوں میں قرآن، جب دیکھتے ہیں قرآن کو، آنکھوں میں قرآن، زبان میں قرآن، کانوں میں قرآن، ہاتھ میں قرآن، سینے میں قرآن، دماغ میں قرآن، یہ جسم سراپا قرآن بن جایا کرتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے جس جسم میں قرآن ہی قرآن ہو، اللہ رب العزت اس قرآن والے کو دنیا آخرت میں بڑی عظمت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ کیا عظمت ملتی ہے؟ آؤ اگلی بات بھی سنو اور اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں رمضان بھی بڑی عظمت
عظمتوں والا قرآن بھی بڑی عظمتوں والا. کس انداز میں؟ آؤ سنو. پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں روزہ دار کا روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے، یعنی اس کا نیند کرنا بھی عبادت ہے. اسی طرح سے ایک آدمی جو قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن والا اگر رات کو سو جائے تو اس کا سو جانا اللہ عبادت میں شمار کر دیا کرتے ہیں. یعنی روزہ دار کا سونا بھی عبادت اور قرآن والے کا رات کو دن میں سونا بھی عبادت. میرے محترم دوستو، ہم خود بھی رمضان کے مہینے کی قدر کریں، ہم خود بھی اللہ کے قرآن کی قدر کریں، اور ہم خود بھی اس رمضان کے روزوں کی قدر کریں، اور یہی ساری چیزیں اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں. رمضان کے مہینے کی قدردانی، روزے کی قدردانی، قرآن کی قدردانی اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں. اگر اولاد سمجھ گئی انشاءاللہ یہی اولاد ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. قرآن کی قدر کرنے والے اگر یہ بن گئے، روزے کی قدر کرنے والے بن گئے، یہ اولاد اگر تلاوت قرآن کرنے والی بن گئی، ہم خود تلاوت کریں گے تو اولاد بھی ہمیں دیکھ کر تلاوت کرے گی. لوگوں، ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اولاد کو بھی پڑھائیں، لیکن آج ہے بڑا مشکل کام. دنیا کا ہر کام آسان ہے، قرآن مجید کی تلاوت بڑی مشکل ہو. معذرت کے ساتھ کتنے لوگ ہیں رمضان کے پورے مہینے میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، معلومات دے رہا ہوں. ایسے لوگ ہیں. آپ ناراض ہو گئے بھی ہمیں تانا دے دیا، آپ کو نہیں دے رہا. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، ایسے ہیں سال میں قرآن ختم نہیں ہوتا ایک. اور اگر کوئی اللہ والا زیادہ قرآن پڑھ بیٹھے اللہ کی توفیق سے تو اعتراض کرتے ہیں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگ سنایا کرتے ہیں کہ صحابہ میں کئی لوگ، لیکن خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں قاری صاحب ایک سپارہ کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے؟ اب سارے میرے جیسے تو ہوتے نہیں کاریگر. عام لوگ جو ہیں حافظ قاری وہ کہتے ہیں جی 40 منٹ لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں جی 40 میں 1، 80 میں 2، یعنی پونے گھنٹے میں 1. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، ایک دن میں ایک قرآن ختم نہیں ہو سکتا. وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ جس نے بتایا اس نے اپنا بتایا کہ وہ 40 میں پڑھ سکتا ہے. کسی محفل میں حفاظ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو 12، 13، 15 منٹ میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ایک سپارہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چند گھنٹوں میں 4-5 گھنٹوں میں قرآن مکمل پڑھا جا سکتا ہے. ابھی پچھلے سال کی بات، 11، 12، 13 سال کا ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا. استاد نے کہا قرآن کے حافظ بن گئے؟ کہا بالکل بن گیا. یاد ہے؟ بالکل ہے. قاری صاحب نے کہا کل پورا قرآن سنانا ہے. جب کل آئی سنانا شروع کیا، 11 گھنٹے میں اس بچے نے پورا قرآن اپنے استاد کو سنا دیا. ہم کہتے ہیں جی مہینے میں بڑا مشکل ہے، سال میں بڑا مشکل ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رمضان اور غیر رمضان ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام الانبیاء کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تھوڑی موٹی ضروریات پوری کرنے کے بعد نفل نماز کی نیت باندھتی. 2 رکعتوں میں کبھی 15 سپارے، کبھی پورا قرآن ختم کر دیا کرتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام دنوں میں روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، ایک
تراویحوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. جاؤ چلے جاؤ بالا کوٹ کی وادیوں میں آرام فرما سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. یہ ہم ہیں جنہیں قرآن سے محبت کوئی نہیں, اس لیے قرآن پڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا, اسی لیے ان لوگوں کی باتیں تسلیم کرنا بڑا مشکل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. آؤ یہ تو میں نے دور دور کی بتائی نا آپ کو. آپ اس وقت شاہ رخ نے عالم میں بیٹھے ہو, 10 منٹ میں آپ بیاڑی چوک پہنچ جائیں گے. وہاں اس کے قریب ہے لاری اڈا, بسوں کا اڈا. عادل شاہ اے سی کوچ یہاں سے کراچی جاتی ہے, اس کا ایک ڈرائیور ہے, حافظ قرآن ہے, ملتان سے وہاں کے لیے روانہ ہوتا ہے. چابی سے گاڑی سٹارٹ, زبان سے قرآن سٹارٹ, راستے میں قرآن پڑھتا جاتا ہے. صبح جب وہ کراچی پہنچتا ہے پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ واقعہ سنایا, کہنے لگے جی عادل شاہ کی مشہوری کرتے پھرتے ہو, ہماری کمپنی کی نہیں کرتے. میں نے کہا کرا لو, لیکن بتاؤ اتھینٹک بات. پھر میں نے اس کی تحقیق کی. فیصل موور جو گاڑی چلتی ہے ملتان سے اسلام آباد, اس میں ایک ڈرائیور ہے. یہاں سے جب جاتا ہے وہاں کے لیے حافظ قرآن ہے, قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے. 15 سپارے جاتے ہوئے پڑھتا ہے, 15 آتے پڑھتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک قرآن کا ختم کر لیتا ہے. خود بھی ہم قرآن سے محبت رکھیں, اپنی اولاد کو بھی قرآن پر لگائیں, رمضان المبارک کی قدر کریں. ایک آخری 2 جملوں میں بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. جی تو چاہتا تھا, حضرت نے مجھے تحریک دلا دی تھی ایک جملہ بول کے, بلکہ وہی حدیث سن لیں, وہی سنا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں میرے اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے. اس کا مطلب سمجھیں, جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ استاد اس کو مارنا نہیں چاہتا لیکن یہ شرارتیں کرتا ہے, ابا اس کو سزا نہیں دینا چاہتا لیکن مجبور ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے اللہ میری امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے. اگر عذاب دینا چاہتے تو اللہ رمضان نہ دیتے, قرآن نہ دیتے. پتہ چلا یہ رمضان بھی مغفرت کے لیے ملا, قرآن بھی مغفرت کے لیے ملا. رمضان بھی درجے بلند کرنے کے لیے آیا, قرآن سے بھی انسان کے درجے بلند ہوا کرتے ہیں. میرے محترم دوستوں, رمضان المبارک کی قدر کریں, روزہ رکھ کر. پھر روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھنا, آنکھوں کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, کانوں کا بھی روزہ ہو, ہاتھوں کا بھی روزہ ہو, پیروں کا بھی روزہ ہو, دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو. زبان غلط استعمال نہیں کرنی, آنکھ غلط استعمال نہیں کرنی, کان غلط استعمال نہیں کرنے. ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے. کسی نے بیماری کی وجہ سے, میری خواتین اگر گھروں میں ہیں انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھا تو حضور نے فرمایا دن بھر روزہ دار کی طرح رہے. ایسے نہیں کہ مجھے شوگر ہے روزہ نہیں رکھنا میں نے تو اب میں بکری نہیں بن گیا, انسان ہوں, چرتا نہیں پھروں لوگوں کے سامنے. روزے کا ادب ملحوظ خاطر رہے. میں نے پچھلے جمعے اپنے جمعے میں یہ بات بتائی. میں بازار گیا ہوا تھا, یہ 2 ہفتے سے کم کی بات ہے رمضان کی. تو دن کا ٹائم تھا تقریباً 11-12 بجے. موٹر سائیکل پہ ایک آدمی تھا, اس نے پیک جو ماری نا روزے کی حالت میں, تو میں نے کپڑے بچائے اونچے کر کے تاکہ نماز کے لیے بچ جائیں. مراد یہ کہ روزوں میں وہ شرعام پان کھاتا پھرتا.
تو میرے محترم دوستو، جو اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو روزے کا ادب کرے، اسی طرح قرآن مجید کا ادب کریں۔ قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس سے محبت رکھیں، اپنی اولاد کے اندر یہ فیض منتقل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔